الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں صحت والی، عزت والی اور کامیابی والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ جتنا بھی مالک کا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو ہر لمحہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکرت من العال، شکر والی قطار میں بیٹھ جائیں۔ جب شکر والی قطار میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین جو نعمتیں پہلے عطا کی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، رب العالمین میں بھلا دے گا، آپ کو اس کا بدلہ اور عطا کر دے گا۔ شکر کے بہت فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ شکر کرو، شکر کرنے والا انسان سب سے افضل ہو اور سب سے بہتر ہے۔ جو مالک کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ میرے خیال سے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جگہ پہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ کے پاس کتاب آئی، لا ریب کتاب، اتنی افضل و اعلیٰ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، وہ کتاب آپ کے پاس آئی۔ اور اس کتاب کے بارے میں رب العالمین نے خود اعلان فرمایا، اس کا مالک محافظ میں ہوں، اور ہدایت اور اپنا اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے جس بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے ان کا معاملہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور نبی کے فرمان کو پڑھا جائے۔ جب ہم یہ پڑھیں گے اور دوسروں تک ہم یہ کوشش کریں گے پہنچانے کی تو مالک و مولا بھی راضی اور مدینے والا تاج بھی راضی۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے وہ انسان سب سے بہتر ہے جو قرآن پڑھتا اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب میں سے، لفظ سب آیا ہے۔ اب سب میں سے اگر میں لفظ سب کی تشریح میں چلا جاؤں، ڈیفینیشن میں چلا جاؤں تو بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ اگر سب میں بات کی جائے تو ہمارا اگر ملک کا صدر بھی ہے تو اس سے بھی افضل ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا۔ اگر ہمارے حاضر حال میں بریگیڈیئر، میجر، کوئی بھی پوسٹ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے نا، اللہ پاک نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعزاز عطا کر دیا ہے حافظ قرآن کو، عالم دین کو، علم پڑھنے والے کو، علم پڑھانے والے کو، وہ اعزاز اب تک کسی کو نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ تو میرے محترم، میرے بھائی، میرے دوست، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر حال میں اپنے مالک کا شکر گزار بندہ بن جائیں، شکر گزار بندہ بن جائیں، شکر والے بن جائیں۔ الشکرت من العال، ایسے شکر والے بن جائیں، ایسے شکر والے بن جائیں کہ رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہوگا تو جگ راضی ہو جائے گا۔ تو ہم جگ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش میں نہیں ہیں۔ تو جب تک ہم رب کو راضی نہیں کریں گے جگ راضی نہیں ہو سکتا۔ میں اگر قرآن کے دلائل دیتا جاؤں تو ہم باہر لگ جائیں گے۔ میں ایسیاں ہستیاں دکھا سکتا ہوں، ایسی ہستیاں ہیں جہاں میں جنہوں نے صرف رب کو راضی کیا ہے اور رب العالمین نے اس کا بدلہ جہان ان کے قدموں میں ڈال دیا، کائنات ان کے قدموں میں آ گئی۔ اگر میں ان ہستیوں کا ذکر کروں جنہوں نے صرف رب کو راضی کیا اور رب کی رضا کے لیے اپنا جینا مرنا وقف کر دیا، دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، کیسی ایسی ہستی ہیں؟ اور میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، آپ سب کو پتہ ہوگا، اور الحمدللہ میری گفتگو اصلاحی گفتگو ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ
کسی پہ تنزیہ گفتگو، کسی پہ کوئی اٹیک بازی نہیں ہم کرتے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے صرف رب کی رضا کے لیے اپنا زندگی گزار دی، اور رب العالمین نے آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ بلکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے کہ جب تو میرا ہو جاتا ہے پھر تیری زبان سے جملہ بعد میں نکلتا ہے یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، میں اس کو بدل پہلے دیتا ہوں، قبول پہلے کر لیتا ہوں، تقدیر بھی بدل دیتا ہوں، تختی بھی مٹا کے میں بدل دیتا ہوں، یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ میں بدل دیتا ہوں سب کچھ، میں تقدیریں بدل دیتا ہوں جب یہ میرے پیارے کہہ دیتے ہیں مجھے۔ تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا دین اسلام کے لیے، رب ان پہ راضی ہو گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لا ریب کتاب کو پڑھا، اس پہ عمل کیا، دوسروں کو پڑھایا، دوسروں تک پہنچایا، اس مقصد کے لیے جو بھی عمل کیا اللہ پاک ان پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی بات سنیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری ایک حدیث مبارکہ سنی اور دوسروں تک پہنچا دی، اور جن دوسروں نے سنی انہوں نے آگے پہنچا دی، جب تک وہ آگے چلتی جائے گی، جو اسے پہنچاتے جائیں گے، جو آگے بتاتے جائیں گے، اللہ رب العزت سب کے درجات میں بلندیاں عطا کرتا جائے گا، سب کو ثواب اور اجر ملتا جائے گا۔ تو میرے محترم، جس نے حدیث مبارکہ سنی اور دوسروں تک پہنچا دی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس نے سنا اور دوسروں کو سنا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کا نور بڑھا دیتا ہے۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سب کو جو جملے کہے ہیں چند، ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک و مولا ہم سب کو باعمل بنائے، اور خالق و مالک کا برگزیدہ اور شکر گزار بندہ بنائے، اور اس مالک کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدینے کے تاجدار کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔